کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم تمام انسان ایک جیسے ہیں؟ ہم سب کو کچھ نہ کچھ چاہیے، ہم اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، جب فوراً سے ریزلٹس نہیں مل رہے تو ہمارا دل چھوٹا ہو رہا ہے، ہماری محنت کم ہو رہی ہے، پھر ہم ایسی ایگزامپلز اور اسٹوریز ڈھونڈ رہے ہیں کہ جن کے تھرو ہم اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھ سکیں تاکہ ہماری محنت کم نہ ہو اور ہم اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کر لیں۔ لیکن ہم سب ایک غلطی کر رہے ہیں، اور وہ غلطی یہ ہے کہ ہم ایسی اسٹوریز اور ایگزامپلز ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو ہمیں موٹیویٹڈ رکھ سکیں، جو ہمارے جذبوں کو بلند رکھ سکیں، جبکہ وہ ہماری نظروں کے عین سامنے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں شہر مکہ کی، وہ شہر جہاں آج فقط مسلمان جا سکتے ہیں، مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کو انٹری الاؤڈ نہیں ہے۔ لیکن کیا ہمیشہ سے ایسا ہی تھا؟ نہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں مکے شہر کی ہسٹری کے بارے میں۔ یہ وہ شہر تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، شروع کے 40 سال وہیں گزارے، اور اتنے حسین انداز میں کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ 40 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اور اعلان نبوت کرتے ہی تمام لوگ ان کے مخالف ہو گئے، تکالیف دینا شروع کر دی، اتنی تکالیف دی کہ حضور کی زندگی مشکل کر دی۔ لیکن انہوں نے بس نہیں کی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکالیف کی وجہ سے تبلیغ نہیں روکی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے ریلیٹیوز کو، اور جو چند ایک فالوورز تھے ان کو ایک جگہ پہ، مکے کے اندر ایک جگہ پہ، آپ کہہ رہے ہیں ایک گھاٹی کے اندر ریسٹرکٹ کر دیا۔ سارے شہر کو اناؤنس کر دیا کہ ان کا بائیکاٹ کریں گے، کوئی ان کو کھانا نہیں دے گا، ان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرے گا، ان میں شادی نہیں کرے گا۔ وہ نبی کہ جن کے فالوورز ہی صرف آج مکے شہر میں جا سکتے ہیں، ایک ٹائم تھا کہ وہ نبی پیغمبر اس شہر میں آزادانہ طور پہ نہیں گھوم سکتے تھے۔ آپ کو سمجھانے کا مقصد فقط اتنا ہے کہ آج جو نظر آ رہا ہے پہلے ویسا نہیں تھا، اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑی، ایک جرنی تھی۔ اسی جرنی کا آپ کو ایک چھوٹا سا ریکیپ دے رہے ہیں۔ تو ایک ٹائم آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو اور ان کے فالوورز کو اس طریقے سے ریسٹرکٹ کر دیا گیا۔ پھر آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں، یعنی آپ آ جائیں اعلان نبوت کے 6 سال میں۔ یہ وہ سال ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے۔ کیا آپ جانتے ہو سب ٹوٹل مسلمان کتنے تھے اعلان نبوت کے 6 سال بعد؟ اونلی 40۔ پھر آپ تھوڑا اور آگے چلے جائیں اور آپ آ جائیں ہجرت کے بعد دوسرے سال میں، یعنی اب اعلان نبوت کو ہو گئے 15 سال۔ غزوہ بدر ہوئی۔ کیا آپ جانتے ہیں غزوہ بدر میں ٹوٹل مسلم پاپولیشن کتنی تھی، مسلم وارریئرز کتنے تھے؟ فقط 313۔ پھر آپ 2 سال بعد آ جائیں غزوہ احد، انفیکٹ 1 سال بعد 3rd ہجری میں غزوہ احد ہوئی تھی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000 وارریئرز۔ پھر آپ آ جائیں صلح حدیبیہ میں۔ صلح حدیبیہ ہوئی تھی 6 ہجری میں، یعنی اعلان نبوت کے تقریباً 19 سال بعد۔ صلح حدیبیہ کیا تھا؟ مسلمان تمام عمرے پہ گئے تھے، عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھ کے گئے، لیکن کفار مکہ نے کہا کہ اس بار ہم آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، ہاں ہم ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، اور اس ایگریمنٹ میں یہ لکھ لیتے ہیں کہ ابھی آپ واپس چلے جائیں گے، اگلے سال ہم آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت ضرور دیں گے۔ اس کے اندر کچھ اور بھی کلوزز تھے۔ وہ کلوزز کیا تھے کہ مسلمان اور کفار مکہ ان کے بیچ میں اب جنگ بندی ہے، آپس میں کوئی بھی جنگ نہیں ہوگی۔ ایک اور کلوز یہ تھا کہ مسلمانوں کے جو الائز ہیں، مسلمانوں کے جو ساتھی ہیں، کفار ان پہ اٹیک نہیں کر سکتے۔ ایک اور کلوز یہ تھا کفار کے جو الائز ہیں، مسلمان ان پہ اٹیک نہیں کر سکتے۔ اچھا، کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں کہ جو مسلمانوں کی فیور میں نہیں تھیں اپیرنٹلی۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی مکے میں رہنے والا مسلمان مکے میں رہ رہا ہے لیکن ہے مسلمان، وہ بھاگ کے مدینہ چلا گیا اور مدینے والے ریٹرن کر دیں گے، اپیرنٹلی یہ تھوڑا فیور میں نہیں تھا۔ مطلب جتنے بھی مسلمان تھے ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارا بھائی ہے، وہ دین میں، وہ اسلام لایا ہے، ہم اس کو ریٹرن کیسے کریں؟ ریٹرن کریں گے تو تکلیف اٹھائیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سائن کیا، مہر لگایا، اور پھر کیا ہوا؟ 8 ہجری میں، یعنی اعلان نبوت کے تقریباً 20 سے 21 سال بعد، کفار مکہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی ایک الائی پر اٹیک کیا۔ جیسے انہوں نے اٹیک کیا، وہ جو پورا ایگریمنٹ تھا وہ ٹوٹ گیا، اور اب مسلمانوں کے پاس اختیار تھا کہ انہوں نے ایگریمنٹ توڑا ہے تو اس کی سزا ان کو دے۔ تو مسلمان ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ، ایک 10,000 فوجیوں کی فوج کے ساتھ انہوں نے مکے پہ اٹیک کیا۔ 8 ہجری 20 رمضان المبارک، اور مکے پہ اٹیک کرتے ہی وہ اتنی بڑی فوج تھی کہ اس کا مقابلہ پاسبل نہیں تھا، بیکاز وہ لوگ انپریپیئرڈ تھے۔ اور آتے ہی جن لوگوں نے مکے میں لڑنے کی کوشش کی کفار میں سے، وہ مارے گئے۔ کچھ لوگوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ بہت سارے راستے بتا دیا، تم یہ کر لو گے تب بھی تمہیں امان ہے، تم یہ کر لو گے تب بھی تمہیں امان ہے، تم یہ کر لو تب بھی تمہیں امان ہے۔ ان کے لیے بہت آسان کر دیا سب کچھ، ان کو بتا دیا انڈائریکٹلی کہ جس طرح تم نے ہمیں نکالا تھا، جس طرح تم نے بہیو کیا تھا، ہم اس طرح بہیو نہیں کریں گے، وی آر ڈفرینٹ۔ پھر تمام لوگوں کو جمع کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ تم بتاؤ تمہیں کیا لگتا ہے ہم تمہارے ساتھ کیسا بہیویئر رکھیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ آپ بہت اچھا بہیویئر رکھیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ سب آزاد ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ میں آج تم لوگوں سے وہ کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا،
حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ آج تم پر کوئی سختی نہیں کی جائے گی. انفیکٹ یہ تو ایک ریوارڈ، اور پھر آگے سے کیا ایک بونس کے طور پہ کہ دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو یہ بیہیویئر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوکیس کیا. اچھا، جب مکی کے اندر انٹر ہو رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی عاجزی کے ساتھ انٹر ہوئے. حضور کا عاجزی کے ساتھ انٹر ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کو معاف کر دینا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس چیز کو اچیو کر لینا، یہ سب ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہماری محنت ہو تو ریزلٹس گارنٹیڈ ہے. ہاں، محنت کے راستے کس طریقے سے گزارنا ہے؟ پیار اور محبت سے. تو محنت، پیار، محبت اگر یہ ہوگا تو کوئی بھی ٹارگٹ آپ نے سیٹ کیا ہے آپ اس کو اچیو کر لیں گے، چاہے وہ مکے کو فتح کرنا جتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو. مطلب کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا، صلح حدیبیہ کے بعد کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا مکہ فتح ہو جائے گا، اور وہ بھی فقط 2 سال کے ٹائم پیریڈ. اچھا، پھر آپ کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو معاف کیا تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزامات لگائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنایا. نماز کی حالت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے تو ان کے اوپر گندگی ڈالا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو تکلیف دی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو جب بند کر دیا تھا، اس طریقے سے بائیکاٹ کیا تھا، تو اسی کی وجہ سے ایک طریقے سے حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا. حضرت بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کو اپنے شہر سے جانا پڑا، حضور کو حضرت امیر حمزہ کا جنازہ اٹھانا پڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کتنے پیارے صحابہ کا جو ہے وہ جنازہ اٹھانا پڑا اور ان کی نماز جنازہ پڑھانی پڑی. یہ سب ان کفار مکہ نے کیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. کیوں؟ کیونکہ کاز کے لیے لڑ رہے تھے، ذاتی پریفرنسز نہیں تھی، ذاتی پرائیورٹیز نہیں تھی، سب کچھ ایک کاز کے لیے تھا، سب کو معاف کر دیا. یہ ایک بہت ہی بہترین اگزامپل ہے. میرے سامنے ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کہاں تو اعلان نبوت کے 6 سال بعد فقط 40 لوگ ہیں، اور پھر 20 سال بعد مکہ فتح کر لیا. مطلب شروع میں جو پروگریس ہوگی وہ بہت سلو ہوگی، اور پھر ایک سڈن جیت ملے گی انشاءاللہ، اور آپ تمام اپنے ٹارگیٹس اور خوابوں کو پورا کر سکیں گے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ مکہ فتح ہونا کتنا امپورٹنٹ تھا، کہ مکہ فتح ہوا، مکے کے فتح ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہے مکہ واز اے ہب آف اتھارٹی، خانہ کعبہ تھا. اس وجہ سے جو وہاں کا لیڈر ہے اس کو بہت رسپیکٹ ملے گی، اس کو بہت زیادہ عزت ملے گی. تو جیسے ہی مسلمانوں نے مکہ فتح کیا، بہت سارے لوگ اسلام لانا شروع ہو گئے. اور پھر مکہ فتح ہونے کے 15 سال بعد، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے اینڈ پہ، دنیا کا 1/3، 1/3 حصہ مسلمانوں کے انڈر تھا. اب امیجن کیجیے، مطلب آپ آ جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکنڈ ہجری، 15 سال ہو گئے تھے جب اعلان نبوت کو. اس وقت فقط 313 مسلمان تھے لڑنے کے لیے، 15 سال بعد 313 مسلمان اور 36 سال بعد 1/3 آف دی ورلڈ ڈومینیٹڈ بائی مسلمس. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیشہ مجھے موٹیویٹڈ رکھتی ہے، انسپائر رکھتی ہے کہ ریزلٹس آئیں گے. میرا بس ایک کام ہے that I have to work hard. مجھے کمپیشنیٹ ہونا ہے، مجھے پیار محبت سے تمام چیزیں کرنی ہے، مجھے ہمبل رہنا ہے، اور ریزلٹس آئیں گے. اور یہی ہمارا میسج تمام اسٹوڈنٹس، تمام ویورز کو ہے کہ آپ محنت کرتے رہیے، آپ اپنے ٹائم کو ویسٹ مت کیجیے، پیار محبت سے ایک ایسا رول ماڈل بن کے دکھائیں، ریزلٹس آپ کو ضرور ملیں گے. تھینک یو.